اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ایک حرف عطف او نظر آ رہا ہے، اور او کے بعد چونکہ فعل ہے لہٰذا ہم اس آیت کے دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور دوسرا ہوگا أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، حرف استئناف قرار دیں گے، اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ اسم ہے، ظرف ہے، اور ظرف زماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شروع میں آئے تو اس سے پہلے ایک محذوف فعل اذکر جو ہے وہ مانا جاتا ہے، جس کے لیے یہ مفعول بھی بنتا ہے۔ مبنی اسم ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ قالا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ موسیٰ معروف اسم ہے اور مرفوع منصوب مجرور اسی طرح لکھا اور پڑھا جائے گا۔ لام حرف جر ہے، جس کے بعد فتح جو ہے وہ اسم مجرور ہے، اور ہو ضمیر کی طرف چونکہ مضاف ہے اس لیے معرفہ قرار دیا جائے گا، واحد ہے اور مذکر ہے۔ یہ اصل میں فتن لفظ تھا، اور فتن جو ہے یہ اس میں مقصور ہے۔ فاتا یا اس کے حروف مادہ ہیں، اور اصل میں یہ تھا فتح یون، اور پھر یہ فتن کے طور پر مرفوع منصوب اور مجرور لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی نوجوان کے کیے جاتے ہیں، جوان کے ہم کرتے ہیں۔ فتح کے ساتھ ہو ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ لا حرف نفی ہے۔ ابرحو فعل مضارع معروف واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ با را اور ہا اس کے حروف مادہ ہیں، باب سین سے استعمال ہوتا ہے۔ بریحا یبرحو براہن، جس کے معنی ہے کسی جگہ سے ہٹ جانا، اور خان صاحب نے آیت کا ریفرنس سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 کا دیا ہے۔ حتیٰ حروف ناصبہ میں سے ہے، اس لیے کہ آگے اس کے فعل مضارع آ رہا ہے، اور اصل میں اس حتیٰ کے بعد ایک ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے جو ان مصریہ ہوتا ہے، اور وہی اصل میں فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ ابلغا فعل مضارع منصوب معروف واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ با لام غین حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ بلغ یبلغ بلوغن، جس کے معنی پہنچنا کے ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ مجمع آ ہے، جو کہ اسم ہے، اسم ظرف ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور منصوب ہے۔ جیم میم عین حروف مادہ ہیں جمع ہونے کی جگہ۔ البحرینی اسم مثنیٰ ہے، یہاں پہ مجرور ہے اس لیے کہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور البحر کا یہ مثنیٰ ہے۔ تو پہلے سے کہ الفاظ کی بات مکمل ہوگی، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنا لیتے ہیں۔ تو واو استنافی ہے، اور اس کے بعد ایک فعل محذوف ہے جو کہ اذکر ہے، اور اذکر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور اس جملہ فعلیہ کے لیے اب جو مفعول آ رہا ہے وہ از سے شروع ہو رہا ہے۔ از جو ہے یہ ظرف ہے، اور محلاً منصوب ہم اسے قرار دیں گے کیونکہ مفعول بھی بنانا ہے ہم نے اسے اذکر فعل کے لیے، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ قالا سے شروع ہو رہا ہے۔ قالا فعل ہے جس کا فاعل موسیٰ ہے، اور جب بھی قالا یقولو وغیرہ آتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ایک فاعل ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے وہ لام کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک وہ بات ہوتی ہے جو کہی جاتی ہے جسے مقول القول یا مفعول بھی کہتے ہیں۔ تو لفتاح جو ہے جار مجرور ہے جسے کہا جا رہا ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا قالا فعل کے، جس میں لام حرف جر ہے، فتح مجرور ہے جو کہ مضاف ہے اور اس کے ساتھ مضاف الیہ ہے۔ اور کیا کہا وہ ہے جی لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین۔ یہ جملہ جو ہے پورا یہ مقول القول مفعول بھی محلاً منصوب بنے گا قالا فعل کے لیے۔ اب میں اس کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ لا نافیہ ابرحو فعل با فاعل، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ حتیٰ جیسے کہ میں نے کہا یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، اس کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے جو کہ ان مصریہ ہوتا ہے، اور ان مصریہ اپنے بعد میں آنے والے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر اس حتیٰ کے لیے محلاً مجرور بنتا ہے، اور پھر یہ حتیٰ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جاتا ہے لا ابرحو فعل کے۔ تو یہ ایک ترکیب میں نے کی ہے، اور جو حتیٰ کو حرف نصب قرار دیتے ہیں بس وہ اسے ویسے ہی کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ تو اب صلۃ الموصول حرفی جو ہے وہ ہے ابلغا، جو کہ فعل مضارع معروف منصوب ہے ان پوشیدہ مصدریہ کی وجہ سے، واحد متکلم کا صیغہ ہے تو فعل با فاعل انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ مجمع البحرین مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بھی بن رہا ہے،
ابلغا فعل کے لیے، اور پھر ابلغا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے ان مصدریہ پوشیدہ کے لیے، اور وہ ان مصدریہ پوشیدہ مقدرہ جو ہے اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مجرور بن رہا ہے حتیٰ حرف جر و حرف غایہ کے لیے، اور پھر جار مجرور مل کر متعلق ہو رہے ہیں لا ابرہ فعل کے، اور لا ابرہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بہ مقول القول بن رہا ہے قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر محلاً منصوب مفعول بہ بن رہا ہے ایک فعل محذوف اذکر کے لیے، اور اذکر فعل محذوف اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اس حصے کا ترجمہ اگر اپنے الفاظ میں کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا: اور یاد کر اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر۔ تو پہلا حصہ الحمدللہ ہمارا انالائز ہو گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف جو کہ او عاطفہ سے شروع ہو رہا ہے۔ او عاطفہ ہے اور اس کے بعد امضیہ فعل مضارع معروف منصوب ہے، اور او کی وجہ سے یہ معطوف ہے، اور اس کا عطف جو ہے ہم کر دیں گے ابلغا پہ۔ تو میم ضاد اور یا حروف مادہ ہیں، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ مضی یا یمضی تبدیلی کے بعد مضی یمضی مضین، جس کے معنی گزر جانا کے ہوتے ہیں۔ تو امضیہ جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور آخری لفظ ہے اس آیت کا اور اس حصے کا وہ ہے حقوباً۔ حقوباً جو ہے ہا قاف اور با سے خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ جمع کا لفظ ہے جس کا واحد حقب ہے، اور حقب جمع ہے اس کی جمع الجمع جو ہے وہ احقاب آتی ہے، اور حقب کہتے ہیں جی 80 سال یا اس سے زائد کی مدت عرصہ دراز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے کہ او امضیہ حقبہ، یعنی یا میں گزرتا ہوں مدتوں، یعنی ایک عرصہ دراز محاورے کے طور پہ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ او عاطفہ امضیہ فعل با فاعل، اور حقوباً جو ہے چونکہ ظرف کے معنی دے رہا ہے لہٰذا اس کو متعلق کر دیں گے ہم امضیہ فعل کے، یو امضیہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا ابلغا والے جملے پر، اور ترجمہ ہم کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا: یا میں مدتوں گزر جاؤں یعنی چلتا رہوں۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ مکمل کر دی ہے۔ اب اس آیت کا ہم با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ عبدالسلام صاحب اس کا ترجمہ کچھ یوں کر رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا لا ابرح، میں نہیں ہٹوں گا حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں سے کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں۔ تو یہ یہاں سے انڈرسٹوڈ ہے او امضی حقبہ، یا مدتوں چلتا رہوں۔ باقی یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے اس مضمون کے حوالے سے بہت ساری ڈیٹیل آپ کو جو ہے وہ تفاسیر میں بھی مل جائے گی، اور آج کل سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سورۃ الکہف کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے بیان کی جا رہی ہیں، لیکن قرآن مجید میں کیا ذکر ہوا ہے اور کتنا ذکر ہوا ہے اگر اسے فوکس کیا جائے تو میرا خیال ہے ہمارے لیے